الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. آج کا جمعہ 9 محرم الحرام پاکستان میں اور 10 محرم الحرام عرب ممالک اور دیگر مغربی دنیا میں آج 10 محرم ہے اور یوم عاشورہ ہے. وہاں پر ہمارا یوم عاشورہ انشاءاللہ کل ہوگا. عاشورے کی بڑی فضیلتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا. یہی سوال کسی نے حضرت علی سے کیا. حضرت علی نے فرمایا ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 اور 158 میں پوری حدیث موجود ہے. کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ، اور اس میں بھی عاشورے کا روزہ. چنانچہ رمضان سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کی فضیلت آئی تو عاشورے کا روزہ مستحب ہو گیا. تو رمضان کے بعد جو افضل ترین روزہ ہے وہ 10 محرم کا ہے اور 9 ذی الحج کا ہے. 10 محرم کے ساتھ افضل ہے کہ 11 کا بھی رکھا جائے یا 9 کا بھی رکھا جائے. تو یہ 2 روزے رکھنے چاہیے. تفصیلاً میں پچھلے جمعے بات کر چکا ہوں. 10 محرم الحرام، اس دن کی فضیلت اور فوقیت امت مسلمہ میں مسلم ہے، یعنی مانی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی 10 محرم کی فضیلت تھی اور آپ علیہ السلام کی آمد کے بعد اس 10 محرم کی فضیلت برقرار رہی. اور یہ 10 محرم عاشورہ کہلاتا ہے. عاشورہ کہتے ہیں عشرہ کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو. تو عاشورہ 10ویں محرم. چونکہ اس محرم میں کچھ فضیلتیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں منسوب ہیں، تو اس وجہ سے اس دن کی اور بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن اس دن کی وجہ سے پورے محرم الحرام کے مہینے کو فضیلت ہو گئی کہ آپ نے فرمایا، ترغیب میں روایت ہے، جلد نمبر 9 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محرم میں 1 روزہ رکھتا ہے، جو محرم میں 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو بقیہ دنوں کے 30 روزوں کا ثواب 1 روزے میں عطا فرماتے ہیں. 10 محرم کی فضیلت تو ایسی ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یہ تو اس کے روزے کی فضیلت اور فوقیت پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اب اس کو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کئی برسوں کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہو رہی ہے. اور حضرت حسین کی شہادت جو ہے ایک اسلام کا وہ واقعہ ہے جس کے بعد سے امت غمگین رہی ہے اور قیامت تک غمگین رہے گی. یہ واقعہ ایسا دردناک ہے، ایسا تکلیف دہ ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں خنجر کی طرح یہ واقعہ قیامت تک کھبا رہے گا، تکلیف کا باعث بنا رہے گا. یہ 10 محرم کی تاریخ میں یہ جو واقعہ پیش آیا، 10 محرم کی فضیلت اس قصے کی وجہ سے نہیں ہے.
10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے آقا نے اس دن کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ دن اہم ہے، اس دن کو اسی دن میں قیامت واقع ہوگی، کہ 10 محرم عاشورے میں قیامت واقع ہوگی۔ یہ اس دن کی فضیلت اور فوقیت کا ایک درجہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے مقام کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پہلے مقام اور پہلے نمبر پر آتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہمیں اس کی فضیلت و فوقیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ یہ کہ محض اس محرم کے ایام کو محض ایک رسم کے طور پہ گزاریں۔ ان دنوں میں بہت سی رسمیں ہوتی ہیں۔ بطور مثال ایک رسم یہ ہے کہ اس دن جناب کھچڑا پکاؤ، حلیم بناؤ اور حلیم بنا کے سب میں بانٹو۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ حضرت فاطمہ نے حلیم بنائی، اس زمانے میں حلیم کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، کیسے بنا دی حلیم اپنے طور پر۔ اور حضرت فاطمہ تو اس دن موجود ہی نہیں تھی۔ جمہور امت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 3 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی رحلت ہوئی، اور بعض حضرات کے نزدیک 6 مہینے کے بعد کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آپ نے ایک مرتبہ ساری ازواج مطہرات بیٹھی تھی تو حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ ادھر آؤ۔ حضرت فاطمہ آئی تو ان کے کان میں کچھ کہا۔ ویسے عام مجمع کے اندر عام اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوں تو کسی کو بلا کے اس کے کان میں کوئی بات کہنا یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، اس کو تناجی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے دوسرے بندے کو تشویش ہو جاتی۔ لیکن مجمع زیادہ ہو تو کسی ایک کو بلا کے کان میں کہہ دینے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انتظامی بات ہو، لیکن چند افراد بیٹھے اور پھر کہہ دینا یہ درست نہیں۔ تو چونکہ بہت سارے لوگ تھے تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں کہا تو حضرت فاطمہ کے چہرے پہ غم آ گیا، شدید غم آ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کو دوبارہ بلایا، ادھر آؤ۔ حضرت فاطمہ آئی تو کان میں ایک بات کی تو حضرت فاطمہ کا چہرہ کھل گیا۔ تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ فاطمہ اگر مناسب ہو تو بتا دو مجھے کہ کیا بات ہوئی تھی، تو منع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو تب حضرت فاطمہ نے سیدنا عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ ظاہر بات ہے بیٹیوں کی اپنے باپ سے محبت تو مثالی ہوتی ہے کہ بیٹیوں کی محبت اپنے باپ سے اتنی ہوتی ہے کہ بیٹوں سے کئی گنا بڑھ کے ہوتی ہے۔ بیٹا کتنی بھی محبت کر لے اس کو 10 سے ضرب دے دے بیٹی کی محبت تک نہیں پہنچ سکتی ایک عمومی حالات میں۔ تو حضرت فاطمہ تو جگر گوشہ رسول ہیں، تو ظاہری بات ہے ان سے بہت بڑا مقام تھا حضرت فاطمہ کا۔ تو حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو برداشت نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ کان میں کہی تھی تو بات راز میں رکھنی تھی تو چہرے پہ غم کیا تھا، آنسو بہا نہیں سکتی تھی۔ تو کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا تو فرمایا فاطمہ فکر نہ کرو، میرے سے سب سے پہلے تم ہی آ کے ملو گی۔ تو آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلا انتقال حضرت فاطمہ کا ہے کہ حضرت فاطمہ 3 مہینے میں جمہور کے نزدیک لیکن بعض حضرات کے نزدیک 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو حلیم بنانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ حلیم بنائی جاتی اور اس طرح کی بات۔ تو خصوصاً 9-10 تاریخ کو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس کے علاوہ بناتے ہیں ٹھیک ہے بنائیں، لیکن خصوصاً 9-10 تاریخ میں نہیں کرنا چاہیے کہ بھی اس میں محرم کی نیاز عام طور پہ لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ جی محرم کی نیاز کس لیے؟ جی شہدائے محرم کی یاد میں، شہدائے محرم کی، شہدائے کربلا کی یاد میں۔ بھی شہداء تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت ہے، اس کا غم مناؤ اس کا غم نہ مناؤ یہ تو غلط بات ہے۔ حضرت شہید تو حضرت عمر بھی ہیں جو اس مہینے میں شہید ہوئے، محرم میں شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ واقعہ حرہ ہوا ہے، عجیب 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے تو کبھی اس طرح کا سوگ نہیں منایا
تو ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کا سوگ منانے والے؟ ہماری شریعت بالکل دو ٹوک ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. الحلال بین والحرام بین بینہما متشابہات، اور المتقین یتقی الشبہات، کہ حرام بھی واضح حلال بھی واضح، اس کے درمیان مشتبہات ہیں. لیکن یہ تو واضح چیز ہے کہ مسلمانوں کو سوگ منانے کا طریقہ بتا کہ 3 دن تک سوگ ہے، اس کے بعد تعزیت کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد جو جی بڑا دکھ ہے جی آپ کی فلانا فلانا، اب تعزیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ 3 دن کے بعد من جانب اللہ ایک معاملہ ہوتا ہے، اللہ دل میں تسلی دے دیتے ہیں. اور آپ بار بار جا کے اس کو کھیڑ رہے ہیں، جی تمہارے ابا بہت اچھے تھے، تمہارے ابا مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، اس کے سامنے آنسو بہانا شروع، نہیں، غلط ہے. شریعت نے منع کی کہ مومن کا دل غمگین مت کرو. ہم نے اس کے دل کو سہارا دیا ہے اور تم اس کے دل کو پھر غمگین کرنا چاہتے ہو. 3 دن کے بعد تعزیت منع ہے. ہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ موجود ہی نہیں تھا، اس کے لیے ممکن نہیں تھا تعزیت کرنا، وہ آیا ہے مہینے، ٹھیک ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن ہر کسی کے لیے 3 دن کے بعد تعزیت بس منع کر دی. 3 دن کے بعد تعزیت نہیں کرو گے، نہ اس کے گھر میں تعزیت کے لیے جاؤ گے. پھر تعزیت کا ایک نیا طریقہ ہے کہ کالے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں. کہ کالے کپڑے فی نفسی پہننا منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن کالے کپڑے خاص طور پہ سوگ کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں. اور چونکہ عرف میں یہ ایسی چیز ہے، لہذا ایسے حضرات کی مشابہت بھی درست نہیں ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے. تو اس نوعیت کی رسومات ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. حالانکہ قصہ جو ہوا ہے اس کا عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا. میں مختصراً کچھ باتیں بتاتا ہوں. 10 محرم کے حوالے سے مجھے کچھ چیزیں اور بھی ذکر کرنی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسا نہیں کوئی تو ایک دن کا قصہ ہو گیا، اس کے پیچھے ایک وسیع پیغام ہے. اصل وہ پیغام سمجھنا ہے. قصہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ اس طریقے سے خونریزی سے بھری ہوئی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے، اتنے بڑے بڑے ظلم کیے، الامان کی تاریخ ہل جاتی ہے، یہ مورخ کا قلم تھر تھرا جاتا ہے. اور اس وقت کون سی بڑی ہمارے ہاں انصاف پسندی اور کیا ہے، جس کا جتنا بس ہے وہ اپنے مخالفین کو اتنا ظلم کرتا ہے اور کر کے رہتا ہے، چھوڑتا نہیں. کیا دین رات، کیا داڑھی والے ٹوپی والے چلتا ہے، جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ کرتا ہے. ہاں کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور انہی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی مسجدوں میں بیٹھنے والے ہیں جو اللہ سے ایسا ڈرتے ہیں جیسا ڈرنے کا حق ہے. لیکن کچھ ایسے ہی ہیں کہ سروں پہ ٹوپیاں اور چہروں پہ داڑیاں بھی ہیں، لیکن ظلم سے باز نہیں آتے. جتنا بس چلتا ہے کرتے ہیں. بیوی پہ چلتا ہے اس پہ کرتے ہیں، خاندان پہ چلتا ہے اس پہ کرتے ہیں، بہنوں پہ چلتا ہے اس پہ کرتے ہیں. کہ ہر کوئی اپنا بس استعمال کرتا ہے. چنانچہ وہاں یزید نے بس استعمال کیا، یہاں آج کل ہم معاشرے کے نام نہاد مسلمان استعمال کرتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں، اس چیز میں کتنی بڑی چیزیں ہیں، کتنی اہم پیغامات ہیں. حضرت حسین کوئی اقتدار حاصل کرنے نہیں آئے تھے. حضرت حسین مدینہ میں رہتے تھے اور حضرت حسین کی زندگی کو پڑھیے کہ حضرت حسین کی عمر 55، 50، 60، 61، 62 واضح روایت کے مطابق یہ تھی. تو حضرت حسین کو کوئی اقتدار کی حیرت ہوتی تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی. حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی تو اس کے بعد خلافت حضرت حسن کے پاس آئی. اور حضرت حسن نے جو معاملہ کیا وہ ایسا عجیب و غریب کیا کہ تاریخ اسلامی اس کے اوپر حضرت حسن کی مشہور ہے. حضرت حسن نے یہ معاملہ کیا کہ اس زمانے میں حضرت معاویہ شام کے امیر تھے اور حضرت حسن پورے حجاز کے امیر تھے. تو حضرت حسن نے پوری امت محمدی، امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دی. کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت معاویہ میں یہ اہلیت ہے، وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے. جو لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ ایسے ویسے ہیں، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو وہ پھر حضرت حسن کو امام معصوم کیوں مانتے ہیں؟ حضرت حسن نے اپنی خلافت کو اٹھا کے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں رکھ دیا. اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت معاویہ ایسے ویسے تھے تو حضرت حسن نے یہ معاملہ جو کیا تو وہ تو حضرت حسن کے اوپر زد پڑے گی. بس عام طور پہ صرف اتنا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو حضرت معاویہ اور صحابہ سے بدظن کیا جاتا ہے. اور حضرت معاویہ کا زمانہ اپنے لحاظ سے اسلام کی تاریخ کا ایک بہترین زمانہ، ایک ایسا زمانہ. ایک بات بتاتا ہوں، حضرت حسن، حضرت معاویہ اور حضرت علی میں جب جنگ ہوئی ہے تو قیصر روم نے
حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مدد کو آتا ہوں، کہ مسلمانوں کا خلیفہ آپ کے خلاف تلوار نکال کے بیٹھا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنی فوج لے کر اور لاکھوں کی فوج لے کے آپ کی حمایت میں آتا ہوں۔ تو حضرت معاویہ نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں رقم ہے۔ حضرت معاویہ نے یہ نہیں کہا اے ملک قیصر، جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ملک روم لکھا تھا اس کو، حضرت معاویہ نے یہ نہیں لکھا، فرمایا اے روم کے کتے، خبردار جو تم نے علی کے خلاف ایک تلوار ایک تیر نکالا، خبردار اگر تم نے علی کے خلاف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی تو علی کے لشکر میں چلنے والا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ یہ تو ان کے اخلاق تھے، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں رائے رکھنے والے؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے حضرت معاویہ، حضرت عائشہ ان کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں، آج سے پہلے نہ کبھی کسی نے سنے تھے نہ کوئی سننا چاہے گا، کہ ایسے ایسے کلمات حضرت عائشہ کے بارے میں، جنگ جمل کے متعلق، جنگ صفین کے متعلق، جائز اور ناجائز کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض واجبات پتہ نہیں، اور امت کو بتا جائے حضرت معاویہ ایسے تھے، حضرت فلان ایسے تھے، حضرت عائشہ ایسی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر ایسے تھے، حضرت زبیر بن عوام ایسے تھے۔ پچھلے دنوں ایک عجیب سا سوال میرے پاس آیا، حضرت حسین کے قافلے کے اندر حضرت عمر اور حضرت علی کی، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی اولادوں میں کون کون تھا؟ اچھی بات ہے۔ اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اس سوال کا؟ حضرت حسین کو جنگ کرنے گئے تھے، کربلا کا پس منظر نہیں معلوم، حضرت حسین صرف یزید کو سمجھانے جا رہے تھے، چنانچہ حضرت حسین کے جو دو خطوط کتابوں میں ملتے ہیں ان دو خطوط میں یہی زور ہے مجھے یزید سے ملواؤ۔ حضرت حسین کوئی اہل کوفہ کی بیعت کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، ورنہ تو اہل مدینہ زیادہ سمجھدار تھے، زیادہ حقدار تھے، ان سے بیعت کی جاتی۔ حضرت حسین صرف تبلیغ دین کے لیے گئے تھے، اعلان خلافت کے لیے نہیں گئے تھے۔ البتہ حضرت حسین کا جو موقف تھا وہ واضح تھا، وہ یہ تھا یزید کے موقف کے خلاف۔ یزید کو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت لکھ کے دی تھی، اس وصیت کے 9 نکات تھے یا زیادہ نکات تھے، جو وصیت البدایہ والنہایہ تاریخ تبری میں موجود ہے، جو ہماری اردو کتاب تاریخ ملت اور علم میں ملتی، یہ کوئی وصیت حضرت معاویہ کی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کی وصیت یہ تھی، حضرت انس بن مالک اور دیگر بہت سے صحابہ کو حضرت معاویہ نے گواہ بنا بھی، تم گواہ رہو، یہ صرف برائے نام امیر رہے گا۔ کیوں برائے نام امیر رہے گا؟ اس لیے کہ میں آپ میں سے کسی کو امیر بناتا ہوں تو اہل شام آپ کی بیعت نہیں کریں گے، اہل شام آپ کی بیعت نہیں کریں گے، اور اہل عرب چونکہ پہلے میری بیعت کر چکے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے میرے کہنے پہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ چنانچہ کی سوائے اہل مدینہ اور اہل مکہ کے پورے حجاز نے یزید کی بیعت کی، حضرت معاویہ کی سرپرستی کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ یزید واقعتاً اہل تھا۔ یزید کے بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے کہا یزید پہ لعنت نہ کی جائے احتیاطی سے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملعون ہے، لیکن الفاظ میں اس کے لیے لعنت استعمال کرنا، لعنت صرف کافر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی، ان حضرات نے یزید کے لفظ پلید استعمال، یہ پلید شخص تھا، ناپاک شخص تھا، گھٹیا شخص تھا، لیکن برال لعنت کے لفظ کے استعمال میں احتیاط لکھی ہے، ہم اپنے غصے کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یزید ملعون تھا، لعنتی تھا، لیکن یزید نے جو کیا اس کا ذمہ حضرت معاویہ پہ نہیں ڈال سکتے۔ حضرت معاویہ نے خاص طور پہ وصیت کی تھی، صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا اس پہ نظر رکھنا، کہیں گڑبڑ کرے تو سیدھا کر دینا، اور یزید کو بھی کہا گیا تھا خبردار صحابہ کے خلاف ہرگز مت جانا، اور جو تمہاری تعریف کرے ایسے بندے سے بھاگنا، اور جو تمہاری تنقید کرے ایسے بندے کے قریب رہنا۔ یہ حضرت معاویہ کی وصیت ہے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، اور بھی کتابیں ہیں، اور ایک اردو کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ، تاریخ امت مسلمہ، اس کے جلد نمبر 1 میں پوری وصیت اردو میں لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی مستند تاریخ ہے مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یزید کو سمجھانے گئے تھے کہ یزید کا موقف یہ تھا کہ بھی جتنی بھی حکومتی احکامات ہیں وہ دربار میں نہیں ہوں گے، دربار سے باہر ہوں گے، مجھے کوئی شراب پینے سے منع نہیں کرے گا،
مجھے کوئی یہ حرکتیں کرنے سے منع نہیں کرے گا. اور صحابہ کرام میں کوئی بھی اس بات کا حمایتی نہیں تھا. اور حضرت حسین چونکہ ایک صاحب ثروت آدمی تھے، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، اگر وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب ہے اپنا ووٹ فاسق کو دے دیا، اپنا ووٹ نااہل کو دے دیا. اس لیے حضرت حسین نے منع کر دی، میں بیعت نہیں کروں گا. اور بار بار یہ کہا کہ مجھے یزید سے ملواؤ. لیکن عبید اللہ ابن زیاد ملعون شخص وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر حضرت حسین یزید سے مل کے تو حضرت حسین کا اثر تو یزید فوراً قبول کرے کیونکہ وہ فاسق ہے. اور یہ ان کی دیانت، ان کا دین تو مسلم ہے پورے اہل عرب پہ. اور یہ ایک ملاقات کریں گے یزید تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے ملنے نہیں دیا حضرت حسین. اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ حضرت حسین میدان کربلا کے اندر محصور ہوئے اور وہاں پر حضرت حسین کی دردناک شہادت ہوئی. تو یہ معاملہ ہے. یہ عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں. ان کا پانی بند کر دیا گیا، ایسا ہوا. حالانکہ صحیح روایات میں لکھا ہوا ہے حضرت حسین نے عصر سے پہلے غسل کیا، غسل کر کے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضرت حسین کو شہید کیا گیا. اس طرح کی بہت سی روایات ہیں. لیکن برحال ایک اندوناک ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ سراسر ظلم ہے. برحال یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو عصر کے وقت پیش آیا جو حضرت حسین کے ساتھ ایسی یادوں کو جڑے ہوئے جس سے تاریخ ہمیشہ روتی رہے گی. ایک اور کام ہے 10 محرم الحرام کو، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو آپ علیہ السلام نے فرمایا من وصى علی حیاتہ یوم عاشورہ، جو یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وصیت کرے گا تو اللہ وسع اللہ رزقہ، اللہ رب العزت پورے سال میں اس کے رزق میں وسعت دیں گے. پورا سال اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیں گے. یہ روایت ضعیف ہے، کمزور روایت ہے. بعض حضرات نے کہا نہیں اس سے بھی گری ہوئی روایت ہے، لیکن روایت اپنی جگہ پر کمزور ہے لیکن اس کی فضیلت ہے. چنانچہ ابتدا سے لے کے آج تک صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے آج تک امت کا اس پر عمل رہا ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر بار میں، اپنے گھر بار، یہ نہیں محلے میں چاول بانٹ رہے، محلے میں فلاں، اپنے گھر بار میں روزی کی وسعت کرتے ہیں. گھر والوں کو کھانا پینا دینے میں وسعت کرتے ہیں، ان کو خرچ دینے میں کچھ اضافہ کرتے ہیں، خرچ ان کا بڑھاتے ہیں. تو یہ کوشش کیجئے کہ 10 محرم آج رات مغرب کے بعد سے شروع ہوگی اور کل مغرب تک. تو ایک تو دن میں روزہ رکھیں، کوشش کریں کہ رات میں وسعت کرتے ہیں. دن میں روزہ مستحب ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا. تو یہ 10 محرم ہے اور 10 محرم کے فضائل ہیں. اس کے اندر آنے والی ایک اہم چیز شہادت حسین، میں نے اس کا خلاصہ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.